السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ میری اس گفتگو کو آخر تک سماعت فرمائیں۔ برائے تنقید تنقید نہ کریں۔ اگر آپ بطور اصلاح کے تنقید کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ معزز ناظرین و سامعین، ان دنوں میں ہمارے علاقے کے اندر اور عالمی طور پر ایک بحث چل رہی ہے کہ کون مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں، کون اہل سنہ ہے، کون اہل سنہ نہیں، اور کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں۔ یہ بحث بہت گرم ہے، اور اس بحث کو گرماتے گرماتے ہمارے وہ نوجوان جو دین کی سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہوئے بھی اس بحث کے اندر کود پڑے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام کیے بغیر ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں میرے سامنے سے چند ویڈیوز اور چند ایسے واقعات گزرے۔ میں نے سوچا میں آپ حضرات کے سامنے انہی ویڈیوز کی روشنی میں چند گزارشات کروں اور اپنا تجزیہ اور اپنی فکر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو حقائق کا پتہ چلے۔ معزز ناظرین و سامعین، شخصیات کی دنیا میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک اور تمام وہ مسلمان جو اپنی جداگانہ رائے اختیار کرتے ہیں لیکن علامہ اقبال کی شخصیت کو ضرور کوٹ کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کی شخصیت کے اشعار ہوں، ان کی ذاتی زندگی ہو، اس کو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بتاتے ہیں۔ اسی اثنا میں اس وقت پڑوسی ملک پاکستان کے اندر یہ بحث گرم ہو چکی ہے کہ اس وقت ہمیں فکر اقبال کی ضرورت ہے یا فکر امام احمد رضا کی ضرورت ہے۔ یہ بحث اتنی طول پکڑتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو نظروں سے گزرتی ہے، اور اس پر بحث ہے کہ علامہ اقبال کی ضرورت ہے یا فکر امام احمد رضا کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارا علاقائی طور پر ایک مسئلہ سرگرم تھا، بہت ساری باتیں آئیں، بہت ساری ویڈیوز بنی، جواب در جواب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے وہ علماء اس وقت سامنے آ رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے علامہ اقبال کی فکر کی، علامہ اقبال کی سوچ کی، علامہ اقبال کے نظریہ کی۔ بعض مخالفت بھی کر رہے ہیں، جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی راشد محمود رضوی کا نظریہ یہ ہے کہ فکر اقبال کی ضرورت نہیں بلکہ فکر احمد رضا کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر کے مشہور عالم دین علامہ خادم حسین رضوی نے بھی فکر اقبال کو بہت پروموٹ کیا، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر آصف جلالی، جن کو بریلی شریف سے بھی تائید حاصل ہے، بریلی کے علماء بھی ان کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فکر اقبال کو پروموٹ کیا جائے، فکر اقبال کا پرچار کیا جائے۔ تو آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جن علماء کو دن رات ہم گالیاں دیتے ہیں، جن علماء کو ہم گستاخ کہتے ہیں، جن علماء کے تئیں ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہمارے سامنے اگر ان کا نام آ جائے تو ہم غصے سے لال اور پیلا ہو جاتے ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ ان علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے وہابی اور سنی کی۔ وہابی اور سنی کی جب بات چلتی ہے، جن لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے دراصل ان کا انتساب کیا جاتا ہے عرب کے علاقے کے اندر پیدا ہونے والے ایک عالم دین محمد بن عبد الوہاب۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب دراصل یہ حنبلی المسلک تھے، فکراً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے تھے۔ ان کے نظریات، ان کے تفکرات کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور اپنی شاگردوں میں اس کو منتقل کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، کیا فکر دیتے ہیں، کیا نظریہ دیتے ہیں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔
محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے اپنی فکر اور اپنے نظریات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ 1932 کو چودھری احسن کے نام خط ترکی و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گا تو اسے سب سے پہلے عبد الوہاب نجدی اور بعد میں جمال الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو بہت طویل ہے، یہ صرف میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، آگے چل کے مفتی راشد محمود تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، آگے ان کی ویڈیو آئے گی۔ اب میں آپ حضرات کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو اس ملت کا سرمایہ تھے، جو ملت کا درد رکھنے والے تھے، جن پر آج بھی امت جمع ہو سکتی ہے، بدقسمتی کی بات ہے اس امت کو آج بھی جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جمع ہو جانا چاہیے، قرآن مجید پر جمع ہو جانا چاہیے، حضرات صحابہ اکرام پر جمع ہو جانا چاہیے، حضرات اہل بیت پر جمع ہو جانا چاہیے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک، سارا کچھ مشترکہ ہمارا ہونے کے باوجود ہم نے لفظی نزاع کو جنگ کا ذریعہ بنا لیا اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے سے بائیکاٹ، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج علامہ اقبال کی بات آئی، علامہ اقبال کی فکر کی بات آئی، علامہ اقبال کے نظریے کی بات آئی۔ اگر آپ علامہ اقبال کے نظریے کی دعوت دے رہے ہیں، علامہ اقبال کی فکر پر جمع کر رہے ہیں، تو آئیے، علامہ اقبال کی یہ فکر بھی تھی، جن علماء کے تعلق سے، جن بزرگان کے تعلق سے آپ منفی نظریہ رکھتے ہیں، جنہیں آپ گستاخ رسول کہتے ہیں، دین کا دشمن کہتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیے علامہ اقبال ان کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ نامہ ہے مجموعہ مکاتیب اقبال، اقبال نامہ، اس میں صفحہ نمبر 382 پہ ڈاکٹر اقبال اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان، جس نے تقویت الایمان نامی کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ مجدد الفسانی عالمگیر اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم نے اسلامی سیرت کے احیاء کی کوشش کی، مگر صوفیہ کی کثرت اور صدیوں کی جمع شدہ قوت نے اس گروہ احرار کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب اسلامی جماعت کا محض خدا پر بھروسہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ اندازہ لگائیے، جن مولانا شاہ اسماعیل شہید کو ہمارے یہ بھائی گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر بر صغیر کے اندر کسی نے تفریق ڈالی ہے وہ شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ اب یہاں علامہ اقبال کو دیکھیں کہ علامہ اقبال کے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے تعلق سے کیا جذبات ہیں۔ آپ فکر اقبال کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک اقبال کی فکر تھی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ بات الگ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا تعلق کس خانوادے سے تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، ان کی کیا قربانیاں ہیں، لیکن کم سے کم اگر شاہ اسماعیل شہید کو اقبال نے قبول کر لیا تو مجھے اور آپ کو بھی شاہ اسماعیل شہید کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور شاہ اسماعیل شہید کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کی تکفیر کرنا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارنا کہ یہ گستاخ رسول تھے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کئی مقامات پہ ڈاکٹر اقبال نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی ہے، مثلا شبلی نعمانی کو استاذ الکل کہا، پھر سلمان ندوی کی تعریف کی، ابوالکلام آزاد کی تعریفیں کی ہیں بہت زیادہ، اور اسماعیل دہلوی کی تعریف کی، ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف کی، ابن تیمیہ کو اسلام کے پرجوش دائی اور مبلغ لکھا، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ یہ مقالات اقبال ہے اور اس کا میرے پاس صفحہ نمبر 219 ہے، یہاں لکھتے ہیں 18 اور 19 ہے، ابن تیمیہ، ابن جوزی، زمخشری اور ہندوستان میں حضرت مجدد الافسانی، حضرت عالمگیر غازی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی نے یہی کام کیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اس سلسلہ کو جاری رکھنے کا اور کچھ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان تمام علماء کا، زمخشری کا، ابن تیمیہ کا، ابن جوزی کا، شاہ اسماعیل شہید کا ذکر کر کے علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس اسی سلسلے کو آگے جاری رکھنا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور اسی طریقے سے علامہ خادم حسین رضوی
اور وہ علماء جو علامہ اقبال کی فکر سے متفق تھے، آئیے اسی فکر کو آگے بڑھائیے جو علامہ اقبال چاہتے تھے، جو علامہ اقبال لکھتے تھے، جو علامہ اقبال بیان کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آج ہم امت کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اور بطور خاص حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے کتنا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہم نے۔ ان کی ایک عبارت ہے، حفظ الایمان لے لے کے گلی گلی محلے محلے ہم گھومتے ہیں۔ اب علامہ اقبال مولانا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، ذرا اس کو بھی سماعت کریں۔ اور صفحہ نمبر 221 مقالت اقبال، اس میں لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھئے وہ اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں، میں اس بارے میں انہی کا مقلد ہوں۔ اور یہاں یہ کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ڈاکٹر اقبال کی، اس کے اندر جا بجا انہوں نے ابن تیمیہ کی، ابن عبدالوہاب نجدی کی بہت ساری تعریفات کی ہیں۔ اور یہ میرے پاس اس کا صفحہ نمبر ہے جی 226 پر ابن تیمیہ کو سرگرم اہل قلم اور اسلام کے نہایت پرجوش مبلغ لکھا، اور ابن عبدالوہاب نجدی کو بدعات کے مصلح عظیم لکھا۔ اور پھر اب آپ حضرات نے یہ ویڈیو بھی سماعت فرمائی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے، مولانا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے، علامہ شبلی کے تعلق سے، شاہ اسماعیل شہید کے تعلق سے، یعنی جن جن علماء سے ہم دوری بنائے ہوئے ہیں یا جن کے تعلق سے ہمارے منفی تاثرات ہیں، علامہ اقبال نے تو ان کے تعلق سے آپ کو دعوت دے دی ہے، اپنی لٹریچر کے اندر، ان کی تصنیفات کے اندر، ان کے اشعار کے اندر، اور ان کی حیات پر لکھی گئی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت کو تقسیم ہونے سے بچائیں، امت کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیں، امت کو فکر اقبال کی دعوت دیں، امت کو یہ دعوت دیں کہ امت قرآن پر جمع ہو جائے، امت محمد مصطفیٰ پر جمع ہو جائے، امت ان شخصیات پر جمع ہو جائیں جو اس امت کا مشترکہ اثاثہ ہیں۔ اب آپ بتائیے، علامہ اقبال رحمہ اللہ سے بعض علماء کو سیاسی نظریات پر اختلاف ہو سکتے تھے، لیکن مذہبی اعتبار سے، ان کے عشق رسول کے اعتبار سے، ان کی دینی خدمات کے اعتبار سے، اسلام کے تئیں ان کے جذبے کے اعتبار سے کسی بھی آدمی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر آدمی ان کو دین کا سچا پکا سچا خادم اور عاشق رسول سمجھتا ہے، اور ہر آدمی اس وقت فکر اقبال کی بات کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں آئیے ہم بھی فکر اقبال کی بات کریں۔ اقبال کی فکر یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی فکر کو عام کیا جائے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی فکر کو عام کیا جائے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی فکر کو عام کیا جائے، ابن تیمیہ کی فکر کو عام کیا جائے۔ ان کی فکر تو یہ بھی تھی، اقبال کا یہ پہلو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اور وہ علماء جن کی فکر کو لے کر اقبال چلنے کی بات کر رہے ہیں، ہائے افسوس ان پر ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو ہم امت کو بانٹنے والا تقسیم کرنے والا کہتے ہیں، اور اپنی جگہ ہم دین کے سچے داعی، دین کے مخلص داعی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں دین کا سچا پکا خادم بنائے۔